بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب مجیب الرحمان شامی صاحب، برادر محترم فرید پراچا صاحب، آج کی تقریب کے میزبان محترم ہارون گیلانی صاحب، اکابرین، دوستو، بھائیو، عزیزو، السلام علیکم۔ ایک دقت یہ ہے کہ 5 بجے آپ نے ہال خالی کرنا ہے۔ مجھے یہ اس لیے سوٹ کرتا ہے کہ میرا گلا زیادہ ٹھیک نہیں ہے، ابھی وائس ریسٹ کے لیے کہا ہے ڈاکٹر نے، تو بڑے عرصے کے بعد میں روسٹرم پہ آیا ہوں، مہینوں کے بعد۔ اگلی گزارش یہ ہے کہ میں یہاں بطور وزیر حاضر نہیں ہوا، میں تو ہارون گیلانی صاحب کا ایک ارادت مند ہوں اور ان کا نیاز مند ہوں، ان سے محبت بھی ہے، پیار بھی ہے۔ وہ نظر کرم فرماتے ہیں، ہم کبھی کبھی بیٹھ جاتے ہیں خاموشی سے کچھ لوگ اور دل کی باتیں ایک دوسرے سے کرتے رہتے ہیں۔ ظلم انہوں نے یہ کیا ہے کہ یہ اب چاہتے ہیں کہ دل کی باتیں میں یہاں پہ عام کر دوں۔ آپ موضوع دیکھیں، مشکل ترین موضوع ہے اور اس پہ حضرت ہارون گیلانی صاحب نے بڑی آسانی سے ایک نشست جو ہے وہ جما لی ہے، قائدین کا خطاب بھی ہو گیا ہے اور اب مجھے بھی ظاہر ہے بات کرنی ہے، تو بہتر یہ ہوگا میرے لیے کہ میں وزارتی پوزیشن چھوڑ کے آؤں تاکہ کوئی بات کر سکوں۔ یہ اہم ترین موضوع ہے جس پہ گیلانی صاحب نے آج کی یہ نشست منعقد کی ہے۔ میں بہت لمبی گزارش نہیں کروں گا، لیکن جو باتیں مجھے سمجھ آتی ہیں، اب میں 59 سال کا ہو گیا ہوں اور پرائمری اسکول میں یہ کام شروع ہو گیا تھا جب والد صاحب کی اسیسینیشن ہوئی، تو ابھی میں 5ویں کلاس میں تھا، سمجھیں 50 برس کا قصہ ہے تقریباً۔ تو بڑے دھکے بھی کھائے ہیں ہم نے زندگی میں۔ جب حکومتیں بدلتی ہیں تو ہم جیل یاترا بھی کرتے ہیں، 12-13-14 مرتبہ جیل بھی گئے ہیں، اب بھی کاٹ آئے ہیں۔ مجھے جو بات سمجھ آئی ہے وہ یہ ہے کہ بس بدقسمتی سے ہم بطور قوم ایک شیطانی چکر میں پھنس گئے ہیں۔ ایک دوسرے کا احترام ہم کرتے نہیں، ایک دوسرے کی بے عزتی کرنے میں ہم فخر محسوس کرتے ہیں۔ جس کے ہاتھ میں طاقت آ جاتی ہے وہ یہ سوچے بغیر کہ یہ طاقت چلی جائے گی، حالانکہ آتی جاتی رہتی ہے، ہم اس طاقت کا بے جا استعمال کرتے ہیں ان پر جن سے ہمیں خطرہ لاحق ہوتا ہے۔ اس شیطانی چکر میں ہم سب شامل ہیں۔ وہ لوگ بھی جنہوں نے اس ملک پہ مارشل لاء کی لگائے، وہ لوگ بھی جنہوں نے نظریہ ضرورت کے تحت غیر منصفانہ فیصلے دیے، وہ لوگ بھی جو سیاستدان کہلاتے ہیں لیکن وہ سیاسی کھلاڑی ہیں۔ اب وہ سیاستدان انہیں کہا جاتا ہے، ہر سیاسی کھلاڑی پولیٹیکل پلیئر پولیٹیشین نہیں ہے۔ اس میں میڈیا کے بھی بعض طبقات نے اپنا پورا حصہ ڈالا، اور اس میں اگر علماء حق اپنا کردار ادا کرتے رہے تو علماء سو بھی پیچھے نہیں رہے۔ تو خیر سے قوم کے ہر طبقے میں ایسے لوگ بکثرت پائے جاتے ہیں جنہوں نے اپنے گروہی اور ذاتی مفادات کے لیے ایک دوسرے کے گریبان نوچے ہیں اور معافی نہیں کیا۔ نفرت کا عالم یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ بات کرنے کے لیے، ہاتھ ملانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اور مجھے تو یہی سمجھ آتی ہے، میں بجائے بڑا لمبا فلسفہ بگارنے کی کوشش کروں، ایک سیاسی کارکن ہوں، انہی گلیوں میں بچہ تھا، بڑا ہوا، جوانی گزری، اب مڈل ایج بھی گزر رہی ہے۔ ایک تو کسی ایک فریق کو اپنا بدلہ چھوڑنا پڑے گا، اسے اپنا بدلہ نہیں لینا، اسے اپنا بدلہ چھوڑنا پڑے گا۔ دوسرے، ہمیں ایک دوسرے کو خدا واسطے معاف کرنا پڑے گا۔ تیسرے یہ کہ ہمیں تسلیم کرنا پڑے گا کہ ہمارا مخالف بھی ایک حقیقت ہے اور زمینی حقیقت ہے، اور یہ جو ہماری خواہش ہے کہ جب ہم طاقت میں آ جائیں تو اپنے مد مقابل کو ڈیمالش کر دیں، یہ نہیں ہو سکتا سوائے رحمان کی طاقت کے، سوائے رب کریم کی طاقت کے، کہ وہ کسی کو تباہ کر دے۔ ہم اس قابل نہیں ہیں۔ ہمیں اپنی حیثیت کا، اوقات کا پتہ ہونا چاہیے، جو ہم عموماً بھول جاتے ہیں جب ہمیں طاقت ملتی ہے۔ تو اگر ہم یہ فیصلہ کر سکیں، اور یہ فیصلہ کرنا کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے کہ ہم ایک دوسرے کو
مملکت خداداد پاکستان کے وسیع تر مفاد میں جو ذاتی زیادتیاں ہوئی ان کو معاف کرتے ہیں، ایک دوسرے کے گریبان میں ہاتھ ڈالنے سے گریز کریں، اور یہ یقین رکھیں کہ جو کسی کو خراب کرے گا خود بھی خراب ہوگا۔ ہم روز دیکھتے ہیں، یہ بات سیکھتے نہیں ہیں۔ اگر تو کوئی ایسی صورت بن جائے تو پھر آگے بڑھنے کے لیے کوئی منصوبہ سازی ہو سکتی ہے۔ دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے، لوگوں چاند سے آگے، مریخ سے آگے، پتہ نہیں کہاں تک جا پہنچے۔ ہم ابھی اس ملک میں یہ فیصلہ نہیں کر سکے کہ ریاست کو کون چلائے گا، اور جو آئین ہے پاکستان کا، جو جیسے تیسے کر کے 73 میں بن گیا تھا، اس کی دھجیاں اڑائی گئی ہیں۔ فوجی ڈکٹیٹرز نے تو خیر دھجیاں اڑانی تھیں، ان کا تو یہی کام ہے، وہ تو یہ کرنے کے لیے ہی آتے ہیں، لیکن نظریہ ضرورت والے ججز نے اور مارشل لاؤں کی گودوں میں پلنے والے سیاستدانوں نے بھی کام نہیں کیا۔ تو اب 73-74 سال کے تجربات کے بعد پاکستان بڑی مشکل جگہ پہ کھڑا ہے۔ آپ یقین کریں، میرے پاس 2 محکمے ہیں، ریلویز اور اب پی آئی اے بھی میرے ذمہ لگ گیا ہے۔ رات کے 12-12 1-1 بجے تک ان کو لے کے بیٹھا رہتا ہوں، ان کی باتیں سنتا ہوں، اور بلڈ پریشر کے علاوہ کچھ لے کے گھر نہیں آتا۔ ابھی بھی یہی کام کر کے آ رہا ہوں، شاید آدھی آواز میری اس لیے نہیں نکل رہی۔ تو یہ تو 2 محکموں کا حال ہے۔ ہر ادارے کا باوا آدم نرالا، یقین کریں آپ، جہاں ہاتھ ڈالتے ہیں اس کے نیچے گند ہی گند ہے، اور وہ گند صاف کرتے ہیں تو نیچے سے ایک اور لیئر نکل آتی ہے، وہ بھی گندی ہے۔ تو یہ ہم نے اپنے ملک کے ساتھ کیا ہے جی۔ اب میرا خیال ہے فیصلہ زیادہ دور نہیں ہے۔ جہاں تک یہ جمہوری نظام ہے، میں اس کا حصہ ہوں، خوش قسمتی یا بد قسمتی سے۔ یا آپ یقین کریں، میں اللہ نے مجھے 4 بار قومی اسمبلی میں بھیجا، 3-4 بار ایم پی اے بنا، 4-5 بار وزیر بنا۔ مجھے آج تک یہ سمجھ نہیں آئی کہ جب جاتے ہیں الیکشن کیمپین میں تو جب اپنی تعریف کرنی پڑتی ہے تو آدمی اندر سے سنگسار ہو رہا ہوتا کہ یہ کیا کر رہا ہوں میں۔ اسی طرح جب آپ اپنے مخالف کی بد تعریفی کرتے ہیں تو وہ کرنا اتنا مشکل کام ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا، اس سے شرم آتی ہے۔ میں تو خیر شکر ہے یہ دھندا نہیں کرتا، لیکن کتنا بچ سکتے ہیں آپ نمک کی کان میں رہتے ہوئے، مشکل کام ہے۔ تو دوسرا، یہ میری ذاتی رائے ہے، میں پھر کہوں گا میری ذاتی رائے ہے تاکہ اس کی ہیڈ لائنز نہ بنے تو میری ذات کے حوالے سے بنے۔ میں نہیں سمجھتا کہ مغربی جمہوریت کا یہ ماڈل پاکستان کے مسائل کا حل ہے۔ میں اس پہ کنونس ہوں، یہ میری آج کی نہیں، میری اٹ از مائی کنسیڈرڈ اوپینین، میری یہ سوچی سمجھی رائے ہے۔ یہ تو امیروں کی جمہوریت ہے بھائی جان، یہ عام آدمی تو اسمبلی کے آگے سے نہیں گزر سکتا دروازے کے۔ مجھ جیسے کچھ لوگ ہیں جو رلتے کھلتے، اللہ تعالیٰ کرم کر دیتا ہے، معجزات ہو جاتے ہیں، لڑتے لڑتے وہاں پہنچ جاتے ہیں جہاں پہ راستہ دینا پڑ جاتا ہے۔ تو راستہ دینے والا کوئی نہیں ہے تو راستہ نہیں دیتا کوئی کسی کو۔ میرے ساتھ ہزاروں سیاسی کارکن سفر پہ نکلے تھے تو ملتے ہی نہیں ہیں، گردش دوران کی نظر ہو گئے وہ سارے۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ اب پاکستان کے اہل دانش کو ڈومیسٹک ماڈل بنانا پڑے گا پاکستان میں، اور میں اس بات کی ذاتی طور پہ میں اس بات کا حامی ہوں کہ ہر اسکول آف تھاٹ کی اگر پارلیمنٹ میں نمائندگی نہیں ہوتی تو پھر وہ پراپر ایک نمائندہ پارلیمنٹ اس طریقے سے نہیں بن سکتی۔ یہاں پہ 1 لاکھ ووٹ لینے والا جیت جاتا ہے اور 99,000 ووٹ لینے والا نہیں جیتتا، تو ان 99,000 کی نمائندگی کدھر ہے؟ وہ تو ہو ہی نہیں رہی ہے۔ تو اس پہ یہ کام بنیادی طور پہ سیاستدانوں کا ہے۔ لڑائی سے فرصت ملے تو سوچیں، لڑائی سے ہی نہیں فرصت ملتی۔ پہلے ہم آپس میں لڑا کرتے تھے، پیپلز پارٹی اور ہم، قبائلی لڑائی تھی، لڑ کے وہ ایک کیا کہتے تھے بچپن میں کتاب میں پڑھتے تھے قاعدے میں، لڑتے لڑتے ہو گئی گم، ایک کی چونچ اور ایک کی دم۔ وہ جب مار کھا کے سمجھ آئی تو انہوں نے کہا نہیں یار، لڑنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، اچھے ہیں یہ برے ہیں، سن آف سوئل ہیں، اسی مٹی کے لوگ ہیں، کوئی آپس میں بیٹھ کے طے کر لیتے ہیں۔ تو وہ ہم نے ایک مساق جمہوریت کر لیا۔ وہ کیا تھا تو بی بی صاحبہ کی شہادت ہو گئی، ان کی شہادت نے ساری سیاست کی چولیں ہلا دیں، کیونکہ وہ توازن ہی ختم ہو گیا پالیٹکس کا۔ خیر وہ بات آگے بڑھی تو ہمارے پچھلے بھائی صاحب آ گئے۔
اب ہم ان کو بھگتایا ہے، ابھی لگتا ہے 2-3 سال لگیں گے، پھر وہ بھی واپس آ جائیں گے. میں تو غلط کسی کے بارے میں بدگمانی کا شکار نہیں ہوتا، رگڑا کسی کو نہیں لگنا چاہیے، اور میں ذاتی طور پہ بہت رگڑا زندگی میں کھا چکا ہوں. شاید ہڈی سخت ہے اس لیے ہر بار پھر نکل کے کھڑا ہو جاتا ہوں، لیکن یہ لوگوں کے ساتھ، اوروں کے ساتھ یا ہمارے مخالفین کے ساتھ بالکل نہیں ہونا چاہیے. اور میں آپ سے یہ عرض کروں کہ مذہبی جماعتوں کے بارے میں بات ہوئی ہے، میری بڑی نیاز مندی اور عقیدت مندی ہے تقریباً تمام مذہبی سیاسی جماعتوں کے ساتھ. ان کی قیادتوں کے ساتھ بھی بڑے نیاز مندانہ تعلقات ہیں. کئی قائدین تو اب ہمارے ہم عمر ہیں، کچھ بڑے ہیں ہم سے 5-5 7-7 سال، ہم خود بھی بابے ہی ہو گئے ہیں. تو اس لیے سب کے ساتھ ایک پیار کا رشتہ، محبت کا رشتہ موجود ہے. ایون جو مخالف سیاسی جماعتیں ہیں ان کے اندر بھی بڑی محبت اور دوستیاں ہیں. اس کا کوئی حل تو ہمیں ایسا تلاش کرنا پڑے گا. کچھ لوگوں کو، کچھ اس ملک میں لوگ موجود ہیں جو چیزوں کو جوڑنے کی کیپیسٹی رکھتے ہیں. میں ایک جماعت میں ہوں، میں بات کروں گا تو وہ کنٹروورشل ہو سکتی ہے، لیکن وہ لوگ جو پاور گیم کا حصہ نہیں ہیں، اگر وہ بات کریں تو وہ کنٹروورشل شاید نہیں ہوں گے. تو انہیں جوڑنے کے لیے ثالثی کا کردار ادا کرنا چاہیے. ہم امپائر کہیں اور تلاش کرتے ہیں. امپائر تو یہ بن سکتے ہیں یہ لوگ، یہ زیادہ اچھے امپائر ہیں. تو اس پہ پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں کو سوچنا چاہیے. یہ جو ہیٹ کیمپین ہے، ہم ایک دوسرے کی خواتین کو معاف نہیں کرتے. آپ دیکھتے ہیں سوشل میڈیا پہ صبح آپ ٹویٹ کریں، میں حیران ہوتا ہوں. قرآن پاک کی پوسٹ میں کرتا ہوں اس نیت سے کہ اگر کوئی پڑھ لے گا فجر کے بعد تو مجھے اس کا کوئی ثواب مل جائے گا. یہ میرا فنڈامنٹل رائٹ ہے، بینگ مسلم میرا رائٹ ہے. اس کے نیچے گالیاں لکھی ہوتی ہیں، تو میں کیا کہوں اس آدمی کو جس نے گالیاں لکھی ہیں. لیکن یہ ہم یہاں تک آ گئے ہیں، اور یہ انتہا ہے. ایک جو آپ کا اپوننٹ ہوتا ہے اس کی ایک رسپیکٹ ہوتی ہے. اگر اس کی آپ عزت نہیں کریں گے تو یہ اس کا حق ہے کہ اس کی عزت کی جائے. اسی طرح آپ کے مخالف تقریر کرنا اور ڈسپلن میں رہ کے جو ایک ادب اداب کا دائرہ ہے، تنقید کرنا، یہ ہر شخص کا حق ہے. ہم برداشت ہی نہیں کرتے ایک دوسرے کو، قوت برداشت ہی ہماری ختم ہو گئی ہے. تو یہ ایشوز ہیں. سو اس کے لیے جو شامی صاحب جیسے قداور اہل دانش ہیں، ان کا بڑا کردار ہے، اور یہ اپنا کردار ادا بھی کرتے ہیں. ان کے ذاتی تعلقات یا ان سے اور بھی لوگ ہیں جتنے بھی ہوں، لیکن جب یہ لوگ بات کرتے ہیں تو یہ بغیر کسی روح رعایت کے ڈنکے کی چوٹ پہ بات کرتے ہیں. یہ کردار ایسے موجود ہیں، ایک ہمارے سامنے بیٹھے ہیں. تو اور بھی دوست ہیں. میرا یہ خیال ہے کہ اس پہ بات چیت جاری رہنی چاہیے، اور ہم میں سے جو کوئی حد کو کراس کرے اس کو ٹوکا جانا چاہیے ان طبقات کی جانب سے جو طبقات پاور گیم کے اندر سٹیک ہولڈر نہیں ہیں. کیونکہ ورنہ یہ شیطانی چکر تو کہیں رکے گا ہی نہیں. ہم ان کو گالیاں نکالیں گے، وہ ہمیں گالیاں نکالیں گے. ہم انہیں چور کہیں گے، وہ انہوں نے ہمیں غدار بنا دیا ہے. آدمی کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ یار اس سے ہی معاف کر دے تو کہ نہیں غدار امریکہ میں مل کے آئے نا، کیا کہیں کسی کو. میں تو وہ آدمی ہوں جس نے امریکہ کی شکل نہیں دیکھی، کبھی امریکہ کا کبھی سفارت خانہ بھی نہیں دیکھا، ویزا بھی نہیں اپلائی کیا. کیا ویزا اپلائی کرنا ہے؟ اپنے ملک میں دیسی لوگ ہیں، مزے سے بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں رہتے ہیں. ہمیں اپنے ملک کی آب و ہوا جیسی دنیا میں کہیں آب و ہوا لگتی نہیں ہے. کہیں باہر چلے جائیں تو بھاگنے کو دل کرتا ہے، واپس آئیں اپنے ملک میں، اپنی مٹی میں آئیں. اللہ تعالیٰ اس ملک کو قائم رکھے. ہم نے اس ملک کے ساتھ اجتماعی طور پہ اپنے طور پہ بڑی زیادتی کی ہے. بڑا خوبصورت ملک رب نے ہمیں دیا ہے، بڑی قیمت ادا کی ہے. شہداء نے، مہاجرین نے، غازیوں نے قدر نہیں کی ہم نے پاکستان کی. اور جتنا جو طاقتور ہے اس نے اتنی بے قدری کی ہے. اب کیا کسی کا ذکر کرے آدمی، اور کیا کسی کی طرف اشارہ کرے. لیکن ابھی بھی وقت ہے، گو وقت زیادہ نہیں ہے، کیونکہ لوگ جو ہیں وہ اب بھوکوں مرنا شروع ہو گئے ہیں. آپ دیکھیں نا، ہر طرف ابتری کا عالم ہے. لوڈ شیڈنگ ختم ہو گئی تھی، اب 8-8 10-10 12-12 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہے. پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت سوچ نہیں سکتے تھے یہ کام ہمیں کرنا پڑے گا، ہمارے دور میں بڑھ گئی ہے. اور اگر آپ وہ نہیں کرتے تو ملک ڈیفالٹ پہ چلا جاتا ہے. مجھے نہیں پتہ باقی کیا کہیں گے، اس کو کیسے سوچا جائے گا. ہم تو بہت سنجیدگی سے سوچ رہے تھے کہ الیکشن کے اندر چلے جاتے ہیں، اور میاں نواز شریف صاحب کی بھی سوچ یہی تھی. لیکن
جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ آتی عالمی ادارے اس سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں تھے. پاکستان ڈیفالٹ کی طرف جا رہا تھا. اب آپ ملک کو چھوڑ کے بھاگ بھی نہیں سکتے کہ سیاست بچا لو ملک جاتا جائے. بڑا مشکل فیصلہ تھا. اس پہ تنقید بھی ہوگی. ہماری اپنی پارٹی میں لوگوں نے کہا کہ نہیں چھوڑ کے نکل جاتے, آتے کیئر ٹیکر نگران, وہ بڑھاتے نہ بڑھاتے, یہ ملبہ اپنے پہ ڈالنے کی ضرورت نہیں تھی. سیاسی طور پہ تو یہ بات درست ہے, لیکن بھاگ کے اس ملک کو چھوڑ کے ہم خود کدھر چلے جاتے. اب حکومتیں کوئی اتنی اہم نہیں رہ گئیں جتنی لگتی ہیں. بڑے یہ اس کا کوئی شوق نہیں ہے. ہمیں سمجھ آ گئی ہے حکومتوں کے پاس کیا ہوتا ہے, ان کے پلے کیا ہوتا ہے, اور ہمارے ساتھ کیا کیا جاتا ہے. آپ محنت کرتے ہیں, 5 سال ایک ادارے کو کھڑا کرتے ہیں, دن رات محنت کر کے اس کا ٹرن اراؤنڈ کرتے ہیں, اس کے بعد آپ کو نکال دیا جاتا ہے. پھر آپ چور بھی ہیں, کرپٹ بھی ہیں, پھر آپ 1.5 سال جیل کاٹتے ہیں. اس کے بعد کوئی اللہ والا جج اگر مل گیا, ربی آ گیا کوئی, تو اس نے انصاف دے دیا تو اب باہر آ گیا, ورنہ بیٹھے ہوئے. یہی ہوا اس ملک میں, اور کیا ہوا ہے. تو یہ باریاں سب نے دی ہیں. دعا کریں کہ ان کو یہ باری نہ دینی پڑے جو ہم سے پہلے تھے, کیونکہ یہ باریاں دینا, تکلیف کاٹنا اچھی بات نہیں ہے. اس میں لوگوں کی فیملیز تباہ ہو جاتی ہیں, لوگوں کے جذبات مجروح ہوتے ہیں, عزت نفس بھی مجروح ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ پاکستان کا حافظ و ناصر ہو. جو بھی ہمارے پاس جتنے دن ہیں یہ تو خدا کو پتہ ہے, لیکن ہماری اجتماعی اور میری انفرادی کوشش یہ ہوگی, جو میری چھوٹی سی آواز ہے, کہ کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو اور ہم اپنا کام اللہ کو حاضر ناظر جان کے دیانتداری سے کریں. مگر میں آخر میں پھر کہوں گا, پاکستان کے اہل دانش کو, پاکستان کے سیاسی رہنماؤں کو سوچنا پڑے گا کہ یہ جو موجودہ جمہوری ماڈل ہے اس میں کون کون سی بنیادی تبدیلی کرنی ہے, تاکہ اگر الیکشن کروانا ہے تو سستا ہو, اس میں ایک عام آدمی بھی کھڑا ہونے کی ہمت کرے, پولیٹیکل پارٹیز کے اندر ایک انتخابی عمل ہو, ان کی قیادتیں ووٹ لے کے منتخب ہوں. اسی طرح اسٹیبلشمنٹ سیاسی جماعتوں میں مداخلت پھر نہ کرے کبھی. وہ مداخلت بند کریں گے تو سیاسی جماعتیں جو ہیں ان کے اندر جو سیاسی کارکن ہیں جاندار, وہ کھڑے ہو کے کہیں گے نا یہاں پہ بھائی الیکشن کراؤ, یہاں پہ قیادتیں جو ہیں ان کو ود ان پارٹی الیکٹورل پروسیس سے گزارو. لیکن اگر یہاں مارشل لا لگتے رہیں گے, اگر ہم لوگوں کو اس طرح ہی رگڑا لگاتے رہیں گے, پھر کون سی جمہوریت. جمہوریت کو گالی دینا دنیا کا سب سے آسان کام ہے. جہاں جمہوریت پھل پھول رہی ہے وہاں جا کے دیکھیں. لوگ کہتے ہیں جی برطانیہ میں یہ ہوتا ہے, تو پھر برطانیہ میں اور بھی بہت کچھ نہیں ہوتا. وہاں پہ قانون سب کے لیے ہے. یہ نہیں ہے کہ ان پہ قانون لاگو کر دو, یہ طاقتور ہے, اس پہ کوئی قانون کا اطلاق نہیں ہوتا. میں مغربی جمہوریت کا کوئی دلدادہ بالکل بھی نہیں ہوں. میں تو بار بار کہہ رہا ہوں کہ ڈومیسٹک ماڈل ہونا چاہیے, لیکن جہاں یہ چل رہی ہے اور جہاں یہ ڈیلیور کر رہی ہے وہاں یہ انوائرمنٹ نہیں ہے. وہاں تو انوائرمنٹ ڈفرینٹ ہے. وہاں جو عدالتی نظام ہے وہاں اس کو کوئی دیکھ نہیں سکتا اس کی طرف, اور وہاں آپ کو انصاف ملتا ہے. تو اگر ہم انصاف دے سکتے ہیں اپنے لوگوں کو, اگر مداخلت بند ہو سکتی ہے, تو بری سے بری جمہوریت بھی کچھ نہ کچھ چلے گی, کچھ نہ کچھ ڈیلیور کرے گی. بہت شکریہ.